अस्सलाम वालेकुम। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। मैं राना नवीद हूँ। अजमल जामी साहब आज नासाज़िए तबीयत की वजह से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सके, लेकिन ये उन आपको अपडेट रखने के हवाले से हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आज मुल्की और बैनुल अक़वामी इश्यूज पर बात करेंगे, जिनमें बिलखसूस पाक अफगान मामलात हैं। इस हवाले से हमने सीनियर तज्जियाकार जनाब इफ्तिखार फिरदौस साहब को ज़हमत दी है, जो अपना कीमती वक्त निकाल के आपकी खिदमत में हाजिर हुए ताकि आपको इसके हवाले से एक मोतबर तज्जिया पेश आ सके, मिल सके। तो इसका आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। तो एनी सबसे टाइम जी। पहले हम बात इस हवाले से सर स्टार्ट करते हैं कि मुज़ाकरात जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नहीं हुए, बल्कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुए। ख्वाजा आसिफ साहब का लेटेस्ट स्टेटमेंट है जी और उन्होंने ये कहा है कि किसी की सूरत उनके साथ हमने कोई डायलॉग नहीं किया और इस माहदे को खुफिया रखे जाएगा। और इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, पनाह पनाह गज़ीनों की वापसी, टीटीपी की सरपरस्ती और सीज़ फायर। तो सबसे जी पहले आप इन 3 चीज़ों के हवाले से कि ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिकली कितनी एग्ज़ीक्यूटेबल हैं और कितनी जल्दी या कितने टाइम फ्रेम में इनको जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जा सकता है। तीनों इश्यूज़ के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये कब तक एक फर्म शेप में आ जाएगा मामला? जी, आपने सही निशानदेही की है इन तीन चीज़ों के हवाले से। पहली बात तो जो आपने की, ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो बहुत क्लियर है और पाकिस्तानी स्टेट की का जो स्टैंस है उसको 100% जो है वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट इस टाइम पर किसी के साथ, कोई नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ वो बातचीत करने के मूड में नहीं है। और जो प्रोसेस रहा, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो उनका एक ख्याल भी है और उनके पास एम्पेरिकल एविडेंस है कि जो प्रोसेस पीस टॉक्स का जो है टीटीपी के साथ पहले शुरू हुआ था, वही जिम्मेदार है जो आज सिक्योरिटी की सिचुएशन बनी हुई है। लिहाजा टीटीपी के साथ बात करना जो है वो इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन बात जो है वो अफगान तालिबान से जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि टीटीपी जो है वो उनके इलाकों से ऑपरेट करती है और वही ख्वाजा साहब के बयान का जो है कॉन्टेक्स्ट है। जो तीन चीजें आपने बताई, जो मेरी इतला है वो तकरीबन 6 चीजें थी जो डिस्कस हुई थी दोहा के अंदर, जिसमें से तीन का जिक्र जो है वो आपने किया। और इस पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का जो है अपना एक स्टांस है। अफगानिस्तान का स्टांस हमेशा ये रहा है, सबसे पहले टीटीपी के हवाले से, कि नंबर वन, हमारे पास टीटीपी नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि हमारे पास वो पनागज़ीन हैं जो कबायली अजला से, पाकिस्तान की कबायली अजला से यानी हिजरत करके आए थे ऑपरेशन की सिनारियों के अंदर। दूसरा उनका जो है वो ये है कि जो अटैक्स आपके पास अंदर हो रहे हैं, तो अगर हमारी तरफ से हो रहे हैं तो तब तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर आपके एरिया के अंदर 100-200 किलोमीटर अंदर हो रहे हैं तो आप उनके जो है वो जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसके बारे में क्लियर है कि लीडरशिप आपके पास है, हमारे पास जो है वो शवाहिद हैं कि इसमें अफगान बाशिंदे हैं। हमारे पास ये शवाहिद है कि लीडरशिप और प्लानिंग और जितने भी उसके टैक्टिकल मूव्स हैं वो सब के सब अफगानिस्तान से जो है वो प्लान होते हैं। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि अफगानिस्तान जो तालिबान हैं उनकी पुश्तपनाही भी इस सारी चीज को जो है वो हासिल है। इसीलिए प्रॉब्लम जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो बना, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स सॉरी हुई और इफ्तिखार साहब, उसके मुझे ये अंदर। बताइएगा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जब बात हो रही थी, आपके सोर्सेस क्या कहते हैं, इसमें कुछ तलखी भी आई ये वाली बात करते हुए कि आपके अंदर से अटैक जब हो रहे हैं, या नॉर्मल उसमें ये बातचीत रही? देखिए, बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो जो सालिसीन थे टर्की और कतर, अमूमी तौर पर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी यही हैं कि जब आप जाते हैं किसी मीटिंग के अंदर तो एडवांस में उसके लिए जो है बैकग्राउंड बातें होती हैं ताकि एजेंडा जो है वो सेट किया जा सके। तो बात जो आप करते हैं इस किस्म के इश्यूज के ऊपर, तो वो आप सालिसीन के ईमा पर जो है वो करते हैं। तो जो तल्ख बातें थी वो सालिसीन ने सुनी होंगी और दोनों साइड से जो है बैठकर जो है उन्होंने पहुंचाई होगी कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। और फिर जब एक कंसेंसस उन्होंने देखा कि कंसेंसस किस चीज पे जो है वो हो सकता है, तो कंसेंसस जो है वो एक ही चीज के हवाले से जो है वो हुआ था। वो ये है कि सीज फायर को एक्सटेंड करना चाहिए, और जो बाकी बातें हैं जिसमें इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, टीडीपी है,
پناہ گزین کی واپسی ہے، کیونکہ افغانستان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ ان کو ٹنز کے حساب سے واپس جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، تو کوئی ایسا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کریں تاکہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹڈ میکینزم کے تھرو یہ آئیں۔ بلکہ یہ بھی اس میں ایک ڈیمانڈ سامنے آئی کہ آپ اسپیشل پاسز جو ہے وہ ایشو کریں ویزا کی جگہ، تاکہ یہ آئیں اور جائیں، بالکل صحیح، اب بالکل پاکستان کا موقف بہت کلیئر ہے کہ ریگولیٹڈ ویزا کے بغیر کوئی آئے گا جائے گا نہیں، اور جو وہ بالکل ہیں صحیح۔ ان کو واپس جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ چلیے تیسری افغانستان، بات جو آپ نے کی جی ہے جی اس جی کا جی جواب بھی بتا دوں کہ جو بارڈر کے حوالے سے، جی جی کیونکہ افغانستان کی ریلائنس جو ہے وہ گراؤنڈ بارڈرز پر ہے، تو ایک تو انہوں نے پاسز کے حوالے سے بات کی، کیونکہ پاکستان نے اب یہ لازم قرار دیا ہے کہ جو ٹی آئی ایف فارم ہے یا ویزا ہے، وہ بارڈر پر جس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ نہیں آ سکتا، افغان کارگو نہیں آ سکتی، وہ ڈمپ کریں گے ڈمپنگ یارڈ میں بارڈر پر، پھر پاکستانی گاڑی اس کو اٹھا کے جو ہے وہ لے کر آئے گی، ان کو اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بات جو ہے فرمائش کی کہ بارڈرز کھول لیں، کیونکہ بارڈرز کے اوپر صرف اور صرف جو ہے وہ ہمارے فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے، یا ٹرانزٹ ٹریڈ کا فائدہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے سینٹرل ایشیا کو ایکسیس کر سکے۔ افغانستان کی پوری آلموسٹ 67% اکانومی، جس میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، کیونکہ بندر عباس اس ٹائم پر آپریٹو ہے۔ چابہار کے اوپر تو جو افغانستان کی جو باتیں تھی وہ سب کی سب جو ہے امریکہ کے سینکشنز کی وجہ سے وہ بند ہو گئی، تو لہٰذا یہی گراؤنڈ جو ہے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ کھول لیں۔ اب وہ پاکستان کے پاس یہ لیوریج ہے کہ جب تک وہ باقی باتیں نہ مانے تب تک جو ہے بارڈرز جو ہے وہ بند رہیں گے۔ اور آج صبح سے بھی آپ نے، بلکہ کل رات سے کوئی چہمگوئیاں ہوئی اور افغان طالبان کے ترجمان نے جو ہے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ 48 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ کھل جائے گا، لیکن نہیں کھلا۔ اور جو میری اطلاعات ہیں، آج جو انسٹرکشنز تھیں وہ یہ تھی کہ جب تک ٹرکی کے اندر کوئی واضح کنسنسس نہیں نظر آتا اور ہمارے ایشوز کو ایڈریس جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، دیر از نو اوپننگ آف دا بارڈر۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا افغانستان بھی پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ یہ بڑی اہم اس ٹائم جو ہے بات چل رہی ہے کہ جی اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بالکل ہے، اور یہ پانی کے حوالے سے میں شروع سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ دو ایشوز تھی جو پرابلمیٹک تھی، جو جوائنٹ ڈیکلیریشن جے شنکر اور متقی کے حوالے سے تھی، جو انہوں نے جوائنٹ ڈیکلیریشن جی تھی، جی اس میں دو بڑے ایشوز تھے۔ ایک یہ تھا کہ یو نو یہ بارڈر کے حوالے سے کہ بالکل ہم جوائنٹ جو ہے وہ میکینزم وہ کریں گے، اور متقی صاحب نے ان کو کہا کہ انڈیا کو مطلوب کوئی شخص جو ہے وہ افغانستان کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان کا صفایا کر دیا، ہمیں پاکستان کو انہوں نے کوئی ایسی گارنٹی نہیں دی۔ لیکن دوسری جو انہوں نے بات کی کہ واٹر کنزرویشن کے لیے انڈیا جو ہے وہ کردار ادا کرے گا۔ اب جو کابل ڈیم ہے، کابل ریور ہے، اس کے اوپر جو بیراج پہلے بھی انڈیا بنانا چاہتا تھا اشرف غنی کے ٹینیور میں، اس کے لیے انہوں نے ہیوی فنڈنگ کی تھی، جس کی وجہ سے بعد میں جب طالبان کی حکومت آ گئی یا بیچ میں پاکستان نے اس کے اوپر بہت ڈپلومیٹک ایفرٹس کیے تھے، تو وہ فنڈنگ بھی جو ہے وہ گئی اور وہ رک گیا وہ پروسیس۔ اب جو بات کی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، تو یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ انڈس واٹر بھی پاکستان پر روک دیا جائے، اور جو کابل ریور ہے جو ڈاؤن سٹریم ہے اس کو کے اوپر جو ہے دوبارہ یہ بیراج جو ہے وہ بنائیں اور اس کو جو ہے وہ روک لیں۔ تو یہ ایک سیریس کنسرن ہے، اور وہ صرف اور صرف پاکستان کا پانی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں، خصوصی طور پر ازبکستان، ان کو بھی جو ہے وہ کافی اعتراض ہے، کیونکہ وہ کلکش ڈیم جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر، بلکہ بنا بھی دیا ہے آلموسٹ۔ سو یہ ایک کنٹینشس پرابلم رہے گا، اور مجھے بالکل۔ نہیں لگتا کہ اس کے ریزولوشن جو ہے وہ کیسے ہوں گے۔ ہوں ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ افغان حکومت جو ہے اس کے اندر دھڑے بندیوں کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ بہت اب آبویس ہوتا جا رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ایک مطلب اس کے اندر ایک سرٹن ڈویژن کا شکار ہے وہ سیٹ اپ، تو اس میں جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ تقسیم اور دھڑے بندی موجود دیکھیں، طالبان کے اندر ڈویژنز ہمیشہ سے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے۔ اب جو افغانستان کے اندر ہو رہا ہے وہ پاور کنسولیڈیشن ہو رہی ہے، تو ٹھیک جو ہے؟ ان کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاور جو ہے کنسولیڈیٹ جو ہے کی ہے، اور پاور اس طرح کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو آرمڈ فورسز ہیں یا بارڈر کے اوپر جو لوگوں کو لگا رہے ہیں یا اہم منسٹریاں ہیں، اگر اس میں کوئی منسٹر کسی دوسرے گروپ سے ہے بھی تو اس کو آلموسٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیا، ان کی جگہ کسی معاون کو لگا دیا کہ کوئی اور بندہ ان کے نیچے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔
कुछ स्टेटमेंट्स आई, हकानियों की तरफ से भी आई, कुछ और पॉलिटिशियंस की तरफ से भी आई। बल्कि इंटरनेट के हवाले से, इस झड़प से पहले भी इंटरनेट के हवाले से उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई। विमेन एजुकेशन के हवाले से बातचीत जो है वो हुई। तो उन सारे लोगों को जो है ऑलमोस्ट हुकूमती तौर पर जो है वो मफलूज जो है वो कर दिया गया। लेकिन अफगान तालिबान जो है वो ये भी समझते हैं, चाहे वो कोई भी धड़ा हो, कि जब तक उनको एक्सटर्नल सपोर्ट हासिल ना हो, अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना ऐसा होगा कि वो आपस में जंगबंदी की तरफ तो चले जाएंगे, लेकिन जो अफगान हुकूमत है वो फिर रहेगी नहीं। तो वो किसी एक्सटर्नल कैटलिस्ट की तलाश में है कि जिस तरह दोहा मुआहदे के अंदर हैबतुल्लाह हुसनजादा आ जाए, तो वही स्टेक होल्डर दोबारा आकर कोई ऐसी तरीकाकार जो है वो निकाले जिसके जरिए जो है कोई और पावर में आ जाए। और वो भी कोई आसान काम नहीं लगता, उसके लिए भी खून जो है वो फिर बहेगा। बिल्कुल सही। क्या ये खबर दुरुस्त है कि अफगान अमारात ने तमाम हमवी गाड़ियां दुरुस्त करके उन्हें तैयार रहने का हुक्म दिया है? देखें, एक खबर जो है वो आई है, हमवी गाड़ी तैयार रहने का हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो रिलीज की उनके एक मिलिट्री कोर ने, जिसमें उन्होंने कहा कि 50 हमवी गाड़ियां जो अमरीकियों से रह गई थी, क्योंकि अमेरिकन के पास ऐसा सामान था कि उसको एयरलिफ्ट का खर्चा जो है वो 3 गुना ज्यादा था, बनिस्बत ये कि उसको वहां पे छोड़ दें। तो तरीकाकार ये था कि जिधर से वो जाते थे तो अपने इक्विपमेंट नाकारा करके जो है वो जाते थे, ताकि जी। आइंदा भी किसी के काम जो है बनाए। काम ना है जी। तो उन्होंने वो 50 हमवी गाड़ियां जो है उनको रिपेयर करके दोबारा काम के काबिल जो है वो किया है। तो स्टेटमेंट उस हवाले से थी, ओके। जो मुल्ला ऑब्वियसली एक इशारा है जी, कि अगर अब कोई जंग होगी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। करेंगे बिल्कुल सही। इंटरप्रिटेशन इसे कह सकते हैं कि यही बनती है, बिल्कुल सही है। स्ट्रैटेजिक मुल्ला मैसेजिंग है। अगर किसी ने अपने लिए तैयार की होती, मैंने और आपने अगर अपने लिए गाड़ी तैयार की होती, तो हमें कोई स्टेटमेंट जारी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बिल्कुल सही। ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है जो वो करना चाहते हैं कि हमारे पास अब ये भी है। बिल्कुल सही है। मुल्ला हैबत अखूनजादा पर्दे में क्यों रहते हैं? इस हवाले से तो जरा हमें बताइए। देखिए, ये तो जो उनकी एक पर्सनालिटी को कह दें, क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है। और वो ये समझते हैं कि जितना आपकी पब्लिक लाइफ जो है वो एक्सेसिबल होगी, उतना आपका रौब दाब भी कम होगा। प्लस वो ना तो टीवी देखते हैं, ना कोई अखबार पढ़ते हैं। उनके इर्द गिर्द जो है उनके शयूख हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 13 है। और वो कोई भी मसलहत या कोई भी हुकूमती डिसीजन उनको लेनी हो, तो उनके मशवरे से जो है वो करते हैं। और रेडियो जो है वो सुनते हैं, और उसी के बेसिस पर जो है वो बात करते हैं। लेकिन पब्लिक में आना, उसकी दो तीन वजूहात हैं। वो नहीं आते। नंबर वन इज, वो ये समझते हैं कि जो अक्सबंदी है इंसान की तस्वीर वगैरह निकालना, वो कतन जो है वो हराम है। लिहाजा किसी की उनकी तस्वीर वो नहीं चाहते। बल्कि अफगानिस्तान के तकरीबन कोई 22 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अब अफगान तालिबान ने जो है वो तस्वीरें लेना और जो है वीडियोस जो है वो नशर करना, वो सब के सब जो है वो बंद कर दिए। जिसमें टीवी चैनल्स भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इसके जुमरे में जो है वो आए हुए हैं। दूसरा, वो ये समझते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि तालिबान के दरमियान में अगर डिवीजन जो है वो क्रिएट करना हो, तो उसको ब्लैक स्वॉन इफेक्ट कहते हैं, कि अगर आप लीडरशिप को जो है वो टेक डाउन कर दें, तो बाकी सब के सब जो है वो डिसिमिनेट जो है वो हो जाएंगे। जी। और तीसरा उसका रीजन जो है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी जो है वो उनके ऑर्डर्स के थ्रू नजर आए, बनस्बत ये है कि वो उनकी पर्सनल लाइफ के जरिए जो है वो नजर आए। बिल्कुल सही। अच्छा, कतर ने आपने नोटिस किया होगा कि पहले बॉर्डर का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसके बाद उसे हटा दिया। तो कतर ने ये लफ्ज जो बॉर्डर का है इसको क्यों बदला और इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखें, डिप्लोमेटिकली तो ऐसे पाकिस्तान को या इस नेगोशिएशंस को फर्क जो है वो नहीं पड़ता, अगर हम पाकिस्तान की जो है वो खुसूसी तौर पर बात करें। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जितनी पाकिस्तानी हुकाम से हमने बात की, तो उन्होंने इस पे कोई स्टेटमेंट देने से जो है वो कासिर रहे। वो कहते हैं कि दोस्त मुल्क हैं, और अगर उन्होंने ऐसे किया है तो एक मसलहत के तहत किया है, क्योंकि अफगानिस्तान को इस पे एतराज था। लिहाजा सीज फायर और सीज बंदी, ये फायर बंदी के हवाले से अगर कोई मीनिंगफुल निगोशिएशन जो है वो होने चाहिए थे, तो वो उनकी बात को, उनको टेबल पे ये मुस्तकिल बिठाने के लिए उनकी बात उन्होंने जो है वो मानी है, जो टेक्निकली करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो है वो की। लेकिन फिर हमने देखा कि सऊदी अरब ने स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने क्लियरली जो है वो बॉर्डर का लफ्ज किया। प्लस
جو ایکچوئل باتیں ہیں، اور میری نالج کے مطابق جو یہ بارڈر لفظ کے حوالے سے جو گفتگو ہے، یہ بھی جو ہے ٹرکی میں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین اب اگر پاکستان کے خلاف استعمال دوبارہ سے ہوتی ہے تو اس میں ثالثوں سے رجوع کیا جائے گا، یا پاکستان کا کوئی ایسا پلان ہے کہ زیرو ٹالرنس کے ساتھ دوبارہ پاکستان جو ہے وہ ایئر سٹرائک اور ان معاملات کی طرف جائے گا؟ دیکھیے، دو چیزیں اس میں آپ کو بتا دوں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ بھی ہیں۔ ایک تو میٹنگ کے فوراً بعد جو افغان طالبان کے سینٹرل سپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ملٹری ٹارگٹس نہیں اچیو مار سکتا افغانستان کے اندر، اور نہ سویلینز کو مار سکتا، لیکن انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ذکر نہیں کیا، بالکل یا صحیح۔ ٹی ٹی پی یا کسی اور چیز کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا۔ ہوں، لہٰذا یہ جو ہے وہ اسپیس کریٹ کر دیتا ہے ہوں، یہ اسٹیٹمنٹ، کہ اگر ایکسٹینشن پاکستان کے کے پاس ساتھ کوئی بتائیں۔ ایکٹیو انٹیلیجنس ہے ہوں، جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ موسٹ وانٹڈ ہے اور افغانستان کی سرزمین پر ہے، تو وہ اس کو جو ہے اجازت ہے، لائک وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی سویلین نہیں مارا جانا چاہیے، اور نہ ہی کوئی جو ہے اس میں ملٹری کا بندہ جو ہے وہ مارا جانا چاہیے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا تھا اس حوالے سے وہ یہ تھی کہ آ، جو اس ٹائم پر سچویشن جو نظر آتی ہے افغانستان کے اندر، اس میں ایک کلیرٹی جو ہے وہ اس بات کی وہ تو استنبول کے بعد ہی جو ہے وہ نظر آئے گی کہ یہ سچویشن جو ہے وہ جاتی کس طرف ہے، اور ادھر یہ لانگ سٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہے، لیکن میرے اپنے میں سوری، تجربے یہ کے میں یہ اسی حوالے سے ہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ معاہدے کے حوالے سے سب سے بڑا خدشہ آپ کو ذاتی طور پہ کیا ہے؟ آپ کے خدشات کیا مجھے نہیں ہیں؟ لگتا کہ افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لیں گے، مجھے پرسنلی یہ نہیں لگتا، کیونکہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لینا ایسا ہے جیسے وہ اپنے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں، اور کیونکہ طالبان تو لوگوں کو ایسا نظر آتے ہیں کہ یہ ایک ہی اسٹرکچر ہے، لیکن یہ بہت سارا دڑیں جو ہے وہ مل کر ایک اسٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک اسٹرکچر کے اندر بھی جو ہے لوگوں کو وہ محسوس ہو، ان کو محسوس ہو کہ ڈسٹرسٹ کریٹ ہو رہا ہے طالبان کے خلاف، تو یہ پھر ٹوٹنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور وہ تو اس پھر کیا بات یہ کو اچھی موجودہ طریقے سے، افغان، جی جی پلیز کمپلیٹ کر لیجیے آپ۔ نہیں وہ سامنے نظر آتا ہے کہ اگر وہ اس قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ کریں گے تو ان کی لیوریج جو ہے وہ ان کے اوپر، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جو ویریس گروپس ہیں، اور آج اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ آج اگر ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ لیا ہے، تو کل وہ کسی کے خلاف بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ چائنیز ملیٹنٹس وہاں پر ہیں، وہاں پر سیریا اور عراق سے لوگ جو ہے وہ جمع ہیں، وہاں پہ القاعدہ کے لوگ جو ہے مصر سے لے کر سعودی عرب تک جو ہے وہ سارے جمع ہیں وہاں پر، تو پھر ان سب کے خلاف ان کو جو ہے وہ ایکشن لینا پڑے گا، تو وہ یہ کر نہیں سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا سیناریو یہ بھی ہے، کیونکہ افغان طالبان اگر پاکستان کی نظر میں ان کی کوئی ورتھ ہے اس ٹائم پر بڑی، تو وہ یہی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے، تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اپنا لیوریج بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر لوز کریں۔ بالکل، یہ بڑا آپ نے ایک حقیقت پسندانہ تبصرہ اس سے کیا ہے، جو سن کے تو ہماری تو جو امید تھی وہ تو کافی حد تک دم ہی توڑ گئی ہے، لیکن ریالٹی چیک آپ نے دی ہے بہت اہم۔ اب اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان اپنی ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری رکھے گا ان فیوچر، حالات اگر اسے اس طرف لے جاتے ہیں تو افغان گورنمنٹ اس کا بوجھ کس حد تک اٹھا سکے گی؟ دیکھیں، ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اگر کوئی میجر اٹیک ہوتا ہے بارڈر ایریاز میں، تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ افغان طالبان کے اوپر ہی آئے گا، اور افغانستان کے اوپر آئے گا۔ ہم نے دیکھا کہ جو سٹیٹمنٹس افغان ڈائسپورا، کیونکہ بہت ساری افغان پاپولیشن افغانستان سے باہر ہے، وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ تو زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ obviously اس رجیم کے نیچے ہیں، لیکن بہت سارا شور شرابہ ہم نے دیکھا پولیٹیشین سے، پریویس رجیم سے، یا افغان جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ طالبان جو ہے وہ افغان لوگوں کو جنگ میں جو ہے وہ دھکیل رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ اور بالکل آج صحیح۔ ہی صبح جو ہے وہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 23 ملین لوگ، یعنی 2 کروڑ 30 لاکھ بنتے ہیں غالباً 23 ملین لوگ جو ہے وہ ہنگر کے شکار ہیں افغانستان میں، اور وہاں پر فیمن ہے،
کیونکہ ڈراؤٹ جو ہے وہ چل رہا ہے وہاں پر، قحط سالی ہے، تو اس سردیوں میں جو ہے وہ 2 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہے وہ بھوکے رہیں گے۔ تو اس سچویشن کے اندر جو ہے، اگر وہ ابھی بھی یہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اندر سے ضرور آوازیں آئیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل صحیح۔ حقانیہ سے دیوبند تک، کابل دہلی کا اب ہو چکا ہے، اب اس معاملے کو اس طرح سے دیکھ لیا جائے۔ میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ، کیونکہ میں آئیڈیالوجیز اور علم الکلام کا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ متقی صاحب کا جو دیوبند کا دورہ ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ آپ نے کیا ہے۔ جی جی کیونکہ افغانستان کے اندر جو طالبان تھے، انہوں نے جو اپنی کریڈ ہے جس کو ہم عقائد کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہم دیوبند مکتبہ فکر سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، جی اور جی تمام کی، اگر سب کی نہیں تو 90% کی جو سندیں ہیں ملا بننے کے لیے یا عالم بننے کے لیے، وہ سب کی سب جو ہے وہ دیوبند سے منسلک ہیں، لیکن پاکستان سے۔ بالکل صحیح۔ اور پاکستان کے اندر جو علماء کی سوچ بنتی ہوئی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو اب کوئی اسلام وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے خلاف ایک نیشنلسٹک قسم کی قوت جو اسلام کا نام لے کر جو ہے وہی پرانی باتیں کر رہی ہیں جو ان سے پہلے لوگ جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، وہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کے بھی خلاف ہے اور دوسرے مسلمان کو مارنا۔ تو یہاں پر ایک سوچ پنپتی ہوئی دیکھ کر جو دیوبند کا جو وزٹ ہے، اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیوبند جانے سے پہلے وہ گئے، جو بی جے پی کا ایک تھنک ٹینک ہے جس میں اجیت دوول نے 2014 میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ، جو انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، انہوں نے جو ہے سٹیٹمنٹ دی، اور یہ ان کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ افغان طالبان یا طالبان ان جنرل دیوبند مکتبہ فکر کے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے، دیوبند تو ہمارے پاس ہے تو ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس تھنک ٹینک میں بیٹھ کے جو ہے وہ بات کی، تو اسی کے اندر متقی صاحب بیٹھے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند گئے، اور دیوبند خود جو ہے 2014 سے بی جے پی کا جو ہے وہ سپورٹر ہے۔ تو اب جو یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں پلان، اس میں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ریلیجس ڈیوائڈ تو کریٹ کرنا چاہتے ہی ہیں، لیکن اپنے لیے بھی کوئی ایسا سیف کارنر جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ وہ دیوبند سے ڈائریکٹ ایسے فتاوے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو، یا کم از کم پاکستان کے اندر کوئی مذہبی منافرت جو ہے وہ پھیلا سکے۔ بالکل صحیح۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اب ٹرکی میں سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اس کا مذاکرہ۔ تو اس میں یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے معاملات کی آپ نے کی ہے پیش گوئی، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اتنا اس میں امید کی کرن نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف افغان حکومت یا طالبان جو ہے وہ کوئی ایکشن لیں گے، تو پھر ویئر ول دا بک اسٹاپ؟ پاکستان کس طرح سے اس معاملے کو قابو کرے گا اور کنکلوڈ کرے گا؟ دیکھیں، جو ٹرکی کے اندر بات ہے اور جو اس معاہدے کا آئی تھنک چوتھا پوائنٹ ہے، جو ڈرافٹ ہے جس کے اوپر ابھی اگریمنٹ نہیں ہوئی لیکن بات چیت ہوگی، اس میں آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، وہ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہے، اور وہ تھرڈ پارٹی یا قطر ہوگی یا ٹرکی ہوگی، جو بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ مانیٹرنگ کرے گا کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی اٹیک جو ہے وہ ہوتا ہے تو وہ کہاں سے آیا اور کیا ہوا، اور اس کی ایک ریویو میکینزم بھی جو ہے وہ سجیسٹ کیا گیا۔ اس ریویو میکینزم میں ایک آ گیا ہے کہ اب ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد، یہ تو اگری ہوگا کہ وہ فائنلی کیا ڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کا ریویو کریں گے کہ یہ معاملات کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، یا جس کے ذمہ جو کام تھا وہ کیا کہ نہیں کیا، اور پھر اس کو ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا۔ تو جب تک ٹرکی کے اندر جو ہے پورا ڈرافٹ نکل کے جو ہے وہ نہیں آتا اور پبلکلی اس کو اکنالج نہیں کیا جاتا، تب تک میری اور آپ کی ایزمپشنز ہیں، لیکن میرا تجزیہ یہی ہے کہ مشکل لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب افتخار فردوس صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویورز، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ان کا قیمتی انالیسس سننے کے لیے وقت نکالا۔ آپ اجمل جامی آفیشیل دیکھتے رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔